اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر عزیز طلباء، عزیز بزرگ اور دوستو، آج کا دور مادیت کا دور ہے۔ آج کا دور نفسانیت کی اتباع، خواہشات کی پیروکاری کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ایمان اور اسلام کو بچانا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اہل اسلام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے قرآن میں آخری صورت ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس سورہ پاک کا پس منظر اور شان نزول اپنی جگہ متعین ہے، لیکن قرآن کے عمومی الفاظ اور عمومی آیات اور قیامت تک آنے والے نت نئے مسائل اور فتنے اور حوادثات، ان کا حل بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ ناس کے اندر دو افراد کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے شیطان اور ایک ہے خناس۔ شیطان وہ مردود اور لعین کی جو ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں امت مسلمہ کو اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے دور کروں اور حالت کفر، حالت ارتداد اور حالت ضلالت میں ان کا انتقال ہونا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں یہ شیطان برداشت نہیں کرتا کوئی انسان مسلمان رہے اور کوئی مسلمان عمل صالح پہ قائم اور دائم رہے۔ اس کے ہر وقت کوشش یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو اعمال صالحہ سے روکنا، لیکن اس کے دوسرے کارندے ہیں، اس کے دوسرے نائبین ہیں جن کو خناس کہتے ہیں۔ ان کا کام یہ نہیں ہوتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امت مسلم کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن کام کرنے کی نوعیت بدل لیتے ہیں، ذہن کے اندر شکوک اور شبہات اور وساوس پیدا کرتے ہیں کہ اس کام سے بھلا کیا ہونے والا ہے۔ کبھی نفس کی اتباع میں آدھا ہی کریں گے، کبھی نفس کی اتباع میں بڑھا دیں گے، کبھی نفس کی اتباع میں نہ جانے کچھ سے کیا کچھ کریں گے۔ خناس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر وساوس اور شبہات اور شکوکات کو پیدا کرنا اور لوگوں کو اس طرف مائل کرنا کہ جیسے ان کے دل سے ایمان کی اہمیت اور عظمت ہی ختم ہو جائے، عمل کرتا بھی رہے لیکن عمل کی عظمت ختم ہو، کلمہ پڑھتا بھی رہے لیکن اس کی اہمیت و عظمت دل سے ختم ہو۔ یہ ہے خناس کا کام۔ تو چونکہ آج کا دور مادیت کا دور ہے، آج ایک مسئلہ ہے، حالانکہ مسئلہ اتنا واضح ہے، مسئلہ اتنا دو ٹوک ہے، جیسے آسمان پر چمکتا آفتاب کی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، صرف وہ جو اس سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے بظاہر جیسے کہ اندھا۔ اسی طریقے سے پوری شریعت مطہرہ نے ایک ایسے مسئلے کو اس طریقے سے واضح کیا ہے، پھر بھی کچھ عقل کے ناخلے اور دین کے دشمن اور نفس کے پیروکار اور خواہشات کے مقلدین، وہ اپنے خواہش اور نفس پرست کی تقلید کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک احادیث سے اس قدر ان کا تصادم ہے، ان کا تخالف اور تعارض ہو رہا ہے۔ ایک طرف اپنے نفس کی اتباع کو وہ دین سمجھتے ہیں اور دوسری طرف معصوم من الخطا امام المرسلین محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک احادیث، ان کا پاک عمل، صحابہ کی پاک احادیث، ان کا پاک عمل، ان کو چھوڑ کر خود کو پھر بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بالغ مرد اور عورت سے زندگی کے اندر بعد بلوغیت کے کوئی فرض نماز، چاہے وہ فرض اعتقادی ہو، فرض عملی ہو، کوئی نماز ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس نماز، چاہے وہ نماز ایک ہو، نماز ایک سے زائد ہو، ان گنت ہو، جو شمار میں آنے والی ہو یا نہ آنے والی ہو، جن کو ہم کہتے ہیں فوت شدہ نمازیں، وہ فرائض نمازیں جو ان سے بعد بلوغیت کی فوت ہو چکی ہے، ان کے بارے میں شریعت کا کیا نظریہ ہے؟
آیا ان نماز کو پڑھنا لازم ہے یا ان کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ مقلدین نفس کے، غیر مقلدین اپنے نفس کے پجاری، اپنے نفس کو نبوت کا درجہ دینے والے، اپنے آپ کو پیغمبری کا درجہ دینے والے، اپنی تحقیقات کو نبوت کا درجہ دینے والے اور وحی کا درجہ دینے والے، یہ وہ ظالم قوم ہے جنہوں نے اہل حدیث کے نام پر حدیث کے ساتھ اتنا بڑا استحصال کیا ہے، حدیث کا اتنا زیادہ مذاق اڑایا ہے کہ غیر مسلم لوگ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے تلے دبانے پہ مجبور ہو گئے کہ واہ بھائی واہ، یہ ظالم لوگ کتنے ظالم ہیں کہ اس سچے پیغمبر کی نبوت، ان کی تعلیمات پر بھی ان کا اطمینان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خناس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پہلے تو ابلیس کو بتایا، ہاں عورتیں دے کر جو ہے مسلک بدلوانے کی کوشش کریں گے، رفع الیدین پر جھگڑا کریں گے لیکن نماز کی ادائیگی پر کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، ہاں قرات خلف الامام پر مسجدیں الگ کریں گے لیکن نمازی بنانے کے لیے اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کریں گے، لوگوں کو نمازی بنائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ جو کوئی پڑھتا ہے اس کو وسوسے کے اندر مبتلا کریں گے، رفع الیدین پر جھگڑا کریں گے، آمین بالشر پر جھگڑا کریں گے، ہاں گدھے کی طرح ٹانگیں چوڑی کرنے پر یا جو اختلاف کریں گے، مساجد کو الگ کریں گے، لیکن لوگوں کی نمازوں کو بچانا، اس پر ان کا کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اس پر ان کا کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے، جبکہ پنجگانہ نماز اور وطر یہ تو فرض ہے، ان میں پنجگانہ تو فرض عین ہے، باقی فرض واجب ہے، واجب عملی ہے، اس کی ادائیگی پر کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، جھگڑا کریں گے ہاتھ اٹھانے پر جھگڑا کریں گے، جھگڑا کریں گے ایسے آمین پر جھگڑا کریں گے جس میں دوسروں کے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہو، اس پر جھگڑا کریں گے، پاؤں کو چوڑا کرنے پر جھگڑا کریں گے تاکہ دیگر لوگوں کی نماز کو خوشو خصو متاثر ہونے پائے، اس پر جھگڑا کریں گے، لیکن نماز کی ادائیگی پر، اس نماز کو پڑھنے پر کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، اس پر کبھی اقدام نہیں کریں گے، جلسے جلوس نہیں کریں گے، کریں گے تو رفع الیدین پر کریں گے، کریں گے تو آمین بالشر پر کریں گے۔ تو آج کل ان لوگوں نے امت مسلمہ کو ایک یہ ڈسکاؤنٹ اور سبسڈی کا ایک اعلان کر رکھا ہے کہ تم میں جس کی جتنی سارے نمازیں چھوٹ چکی ہو ان کو پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ ظالموں، کل تک تو تم کہتے تھے ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی دلیل سے کرتے ہیں، آج تمہارا قرآن و سنت والا دعویٰ کہاں چلا گیا ہے؟ کیا اللہ کے قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے نمازوں کو اپنے مقررہ وقت پر فرض کر رکھا ہے؟ اگر یہ بات آئی ہے، اگر اس آیت کی تشریح میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت صحابہ کو اس پر آمادہ کیا کہ آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، جب فرضیت کی بات آئی تو فرض کو چھوڑنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جس فرض کے چھوڑنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گھروں کو جلانے تک کی دھمکی دی ہے، ان فرائض کو معمولی سمجھنا اور امت کو سبسڈی کا سبق دینا کہ آپ چھوڑ سکتے ہو، آج پیغمبر سے وہ تعلق کا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ آج وہ قرآن دانی اور قرآن سے تعلق کا وہ دعویٰ کہاں چلا گیا؟ کل تک امت کو دھوکہ دیتے تھے کہ ہمارے دو ہی اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمارا اللہ اور مصطفیٰ، جو ان کا فرمان ہوگا وہی ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، وہی منہج اہل حدیث ہے۔ آج اگر یہی مسئلہ ہے، امام بخاری کی عدالت پہ مسئلہ چھوڑتے ہیں، امام مسلم کی عدالت پہ چھوڑتے ہیں، امام ابو داؤد سجستانی کی عدالت پہ چھوڑتے ہیں، امام ترمذی کی عدالت پہ چھوڑتے ہیں، امام ابن ماجہ، امام نسائی، دیگر محدثین فقہا رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی عدالت پہ مسئلہ چھوڑتے ہیں کہ آیا اگر کسی بالغ مرد و خواتین کی کوئی نماز چھوٹ گئی تو اس کے بارے میں شریعتی مطہرہ کا کیا فیصلہ ہے، سنت کا کیا فیصلہ ہے، فقہا کا کیا فیصلہ ہے، صحابہ کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ نہیں کہ جو من میں آیا وہ کہہ دیا۔ سبسڈی دین گئی پوز، لیکن اتنی بھی نہیں کہ جسے دین اور اس کا حلیہ بگڑ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہمیں 4 مسئلے اور 4 صورتیں سامنے آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی نماز چھوٹ گئی
اس نے نماز فرض نہیں ادا کی، لیکن یہ وہ شخص ہے جو دارالکفر میں رہ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز بھی اسلام کا حصہ ہے، روزہ بھی اسلام کا حصہ ہے، حج بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دارالکفر اور دارالحرب میں رہتے ہوئے، نماز کا علم نہ رکھتے ہوئے، اس نے بالغ ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے، فقہائے احناف کا اتفاقی نظریہ یہ ہے، چونکہ جب اس کو علم نہیں ہے تو اس پر قضا نہیں ہے دارالکفر میں رہتے ہوئے۔ لیکن دارالکفر میں رہتے ہوئے اگر بعد اسلام اس کو علم ہوا نماز کا کہ نماز بھی ایک فرض ہے، تو اس کو ہر حال میں نماز کی قضا لازم اور ضروری ہے، اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پہلے کفر میں تھا، بعد میں اسلام میں آیا، علم نہیں تھا، بعد میں علم ہوا، تو چونکہ پہلے علم نہیں تھا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن کافر تھا پہلے، مسلمان ہوا، جو اس کی نمازیں چھوٹ چکی تھی، ان کی قضا اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ حالت کفر میں یہ عبادت کا مکلف نہیں تھا۔ لیکن اس کو علم نہیں تھا، بعد میں علم ہوا تو عذر تو ثابت ہوا، تو احناف کے نزدیک بوجہ علم نہ ہونے کے اس پر قضا لازم نہیں ہے دارالکفر میں رہتے ہوئے۔ لیکن حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، ان کے نزدیک مطلقاً اس کو تب بھی قضا کرنی ہے، یعنی کہ اگر دارالکفر میں ہیں، احناف کے نزدیک بوجہ علم نہ ہونے کی اس پر قضا نہیں ہے، دیگر ائمہ فرماتے قضا کرنی ہے۔ لیکن اگر دارالاسلام میں اس نے اسلام قبول کیا ہے اور پھر کہے مجھے نماز کے علم کے بارے میں نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی فرض ہے، احناف کا نظریہ ہے کہ اس حال میں اس کو قضا کرنی ہر حال میں ضروری ہے۔ تین ائمہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس کو قضا ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ مسئلہ لکھا ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی مجموع الفتاوی کے اندر، یہ مسئلہ ہے۔ البحر الرائق کے اندر ابن نجیم مصری نے لکھا ہے، اور بدائع ثنائی کی کاسائی علیہ رحمہ نے مسئلہ لکھا ہے۔ اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز کا علم تھا کہ نماز تو فرض ہے، لیکن بھول گیا، یا اس کی نیند ہوئی، نیند کی وجہ سے نماز نہ پڑھ پایا، تو اس کے بارے میں بھی اتفاقی مسئلہ ہے چاروں فقہا کے یہاں کہ جب بھی یہ نیند سے بیدار ہو جائے، جب بھی اس کو یاد آ جائے، تو ہر حال میں اس کو نماز کی قضا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من نسی صلاۃ، جو تم میں کوئی نماز بھول جائے، یا من نسی احدکم صلاۃ، جو تم میں کوئی ایک نماز بھولے۔ یہ لفظ صلاۃ یہ ہے اس میں نکرہ، جو عموم کو بتلاتا ہے، چاہے ایک نماز ہو، ایک سے زائد ہو، ہزار ہو، انگنت ہو، بے شمار ہو، یا شمار میں آنے والی ہو۔ جب بھی تم میں کوئی نماز چھوٹ جائے، یا جس قدر بھی تم سے نمازیں چھوٹ جائے، اذا ذکرہا، جب تمہیں یاد آئے وہ سب نمازیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس نماز کے لیے کفارہ کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ تم اس کی قضا کرو، تم اس نماز کو ادا ہی کرو۔ یہ اس نماز کی سبق دوشی کے لیے تمہارے لیے قانون ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ مجھ سے نماز چھوٹ چکی ہے، نہ، اس کا کفارہ نماز کا پڑھنا ہی ہے۔ یہ بات میری نہیں، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی، اس کا بار بار کہتے ہیں بخاری 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 بخاری۔ تو یہاں اب بخاری کیوں ہو رہا ہے؟ آج مسلم کی بات ہے۔ ہاں، حضرت مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسند ابو یعلا کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اتنی ساری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تم میں کوئی نماز بھولے، جب بھی آپ کو وہ نماز یاد آئے تو اس نماز کو ادا ہی کرنا ہے۔ اس میں قید نہیں ہے کہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، بلکہ لفظ صلاۃ نکرہ کا لفظ ہے جو عموم اور کثرت کو چاہتا ہے کہ ہزاروں نمازیں بھی ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو اور خناس کے پیروکاروں، امت کو دھوکہ دینے والوں، امت کی نمازوں کو چھڑوانے والوں، نماز کے اندر مزہ کا پہلو شامل کرنے والوں، کچھ تو خوف کرو، اللہ کے دربار میں کل تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ بلکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے،
صحابہ ایک دن کچھ صحابہ تھے کہ جن کو نیند غالب ہوئی کہ وہ نماز نہ پڑھ پائے، تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لیسا فی النوم تفریط، نیند ہو جائے بوجہ نیند کی انسان کی نماز چھوٹے تو یہ نماز کا چھوٹ جانا گناہ نہیں ہے۔ والتفریط انما التفریط فی الیقظہ، گناہ تو حالت بیداری میں ہوتا ہے، آپ بیدار ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آگے فرمائے فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب تم میں کوئی سوئے یا تم میں کوئی بھول جائے نماز کو، جب تمہیں یاد آئے نماز تو تب آپ کو اس نماز کو پڑھنا ہی ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ جب آپ اس نماز کو یاد کرو، جب آپ کی نماز آپ کو یاد آ جائے کہ میری نماز تو فلان چھوٹ چکی ہے نیند کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے، امام ترمذی نے اس حدیث کو لایا ہے، ابن ماجہ نے لایا ہے، امام دارقطنی نے لایا ہے، ابن خزیمہ رحمہ اللہ علیہ اجمعین نے اس حدیث کو لایا ہے کہ ابو قتادہ کے اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں تو یہ نماز پڑھنی ہی ہے۔ تو یہاں بھی لفظ صلاۃً اس میں نکرہ کا لفظ آیا ہے۔ میرے دوستو، تو نیند کا مسئلہ بھی حل ہوا، بھول کا مسئلہ بھی حل ہوا، نیند کا مسئلہ بھی حل ہوا، یعنی بوجہ عذر کے، یہ تو ایک قسم کا عذر ہے کہ علم تھا نماز کا، مسلمان تھا، مکلف تھا، لیکن اس کے بعد نیند کی وجہ سے یا سونے کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے نماز چھوٹی تو ہر حال میں اس کی قضا لازم ہے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فتاوی مجموع الفتاوی کے اندر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ موسوعہ الفقہیہ الاسلامیہ، اسی طریقے والقضاء قضاء المعاصرہ، اس کے اندر بھی زہیلی علیہ الرحمہ، زہیلی حضرت ڈاکٹر زہیلی صاحب دامت برکاتہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ کتب حدیث کے اندر ایک اور مسئلہ آتا ہے، ابن شیبہ کے اندر معجم کبیر، طبرانی اور مسند ابو یعلا کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کی نماز چھوٹ گئی بوجہ نیند کے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ فلاں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بوجہ نیند کے ہماری صبح کی نماز چھوٹ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، فرمایا انکم کنتم امواتا فرد اللہ ارواحکم، فرد اللہ علیکم ارواحکم، تم تو مردے تھے، حالت نیند میں تھے، نیند چونکہ موت کی بین ہوا کرتی ہے تو اللہ نے آپ پر فضل یہ کہ آپ کے ارواح کو لوٹا دیا گیا۔ فمن نام عن صلاۃ او نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا او اذا استیقظ، جب تم میں کوئی بوجہ نیند کے یا بوجہ بھول کے نماز چھوٹ جائے ان سے، جب بھی وہ نماز یاد آئے یا جب بھی نیند سے اٹھا شخص حالت بیداری میں بیدار ہو جائے، جب بھی وہ بیدار ہو جائے تو اس کو ہر حال میں نماز کی قضا کرنی ہی ہے۔ مسند ابو یعلا کے اندر ہے اور حضرت مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور معجم طبرانی کے اندر، معجم کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً فرمایا فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھیں جب تم اس نماز کو یاد کرو جو تم بھول چکے تھے یا جس نماز سے آپ حالت نیند میں تھے۔ تو دوسری صورت تو یہ ہے۔ تیسری صورت فقہا نے یہ بیان کر رکھی ہے، اگر کسی شخص کو، یا اسی طریقے سے جو یہ دوسری صورت ہے کہ بوجہ نیند کے سونے کے، اسی طریقے کا ایک مسئلہ غزوہ خیبر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کی قضا ہوئی کہ ان کا واپسی پہ آنا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ رات کی پہرے داری کرو، صبح نماز فجر میں اٹھانے کی آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نیند ان کی آنکھ ان کی بھی لگ چکی۔ صبح اس وقت بیداری ہوئی جب آفتاب نکل چکا تھا، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کروانے کا حکم دیا، اذان کا حکم دیا، اقامت کا حکم دیا، اور فجر کی نماز کی ادائیگی ہو گئی اور جماعت نماز پڑھی گئی۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، ابن حبان کے اندر ہے، طحاوی کے اندر ہے، اور ابن ماجہ کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ایسے مسائل رونما ہوئے، لیکن قضا تو ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی ہے، اور کی بھی اور کروائی بھی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے، نماز قضا ہونے کی، نماز کا علم بھی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد، نماز کا علم ہونے کے باوجود بھی کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، کسی عذر کی وجہ سے کوئی ایسا عذر آئے کہ انسان نماز نہ پڑھ پایا، مثلا ڈیلیوری کا مسئلہ ہوا یا موت کا مسئلہ، فوتگی کا مسئلہ ہوا، کوئی ایسا حادثہ ہوا، آگ لگ گئی، یا ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کہ بوجہ عذر مجبوری کے انسان وقت پہ نماز نہیں پڑھ پایا، تو اس صورت میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت
बुखारी मुस्लिम दीगर कुतुब हदीस गवाह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गज़वे खंदक के मौके पर 3 नमाजों का कज़ा होना, नमाज असर, ज़ोहर और मगरिब का, ये तो बुखारी मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। बावजह उज़्र के, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बद्दुआ दी कि इन जालिमों ने हमसे हमारी नमाज रोक के रखी, यानी कि हमें नमाज नहीं पढ़ने दी, इस तरीके से हमें मशगूल किया गया। अल्लाह के रसूल ने उनके खिलाफ बद्दुआ की। बद्दुआ करने के बाद ये भी कर सकते थे, अल्लाह से माफी मांग सकते थे कि हमारी नमाज छूट गई बवजह उज़्र के, लेकिन बस दुआ इस्तिग़फ़ार करने पे इक्तिफा नहीं किया, बाद में कज़ा की गई। ज़ोहर की अज़ान इकामत हुई, जमात हुई, असर की अज़ान इकामत हुई, जमात हुई, मगरिब की अज़ान इकामत हुई, जमात हुई, उसके बाद इशा को अपने मुक़र्रर वक्त पे अदा किया गया। ये तो कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत भी मौजूद है और ये वाक़े भी मौजूद है। तो कहाँ गई ये कौम जो कल तक हदीस के नाम पे उम्मत को गुमराह करती थी कि हम बस हदीस 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 मानने वाले हैं। इतनी हज़ार अहादीस, इतने हज़ार मुहद्दिसीन की सही अहादीस का इनकार करना, इस वजह से कि अपनी नफ्स की इत्तिबा हो जाए, नफ्स की पैरोकारी हो जाए, नफ्स की तकलीद हो जाए। और खन्नास के मुकल्लिदीनों, लोगों को कहो कि हमारा मसलक और हमारा मनहज क्या है। हम लोगों से दीन छुड़वाना चाहते हैं, जैसे शैतान का मिशन है वही मिशन हमारा है, वो दीन से रोकता है। हम दीन पे चलाने के बाद भी लोगों को वैसे के वैसे गुमराह रहने की कोशिश में है कि दीन का अमल करो, दीन पे चलो, लेकिन उतना चलो जितना हम कहेंगे, उतना करो जितना हम कहेंगे। हाँ, तरावी का मौका आए तो डिस्काउंट, खाने का मौका ही नमाज या ईद उल अजहा का मौका आए तो बजाय 3 दिन के 4 तक कर लो। क्यों? जहां पेट का मसला हो, जहां नफसानियत का मसला हो, वहां ऊंच नीच कमी ज्यादती तो होनी ही है। क्यों? क्योंकि ये कौम है ही खन्नास की मुकल्लिदीन कौम, शयातीन की मुकल्लिदीन कौम। इसके बारे में भी रिवायत के अंदर है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इन अहादीस को बयान किए हैं। बुखारी मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि इतनी सारी नमाजों की कज़ा हुई है, हुज़ूर ने हुक्म दिया है कि इनको अदा करो। चौथी शक्ल यह है कि अगर कोई बालिग मर्द और औरत नमाज का इल्म रखने के बावजूद, अहले इस्लाम होने के बावजूद जानबूझकर आमदन कसदन नमाज छोड़ें, इसके बारे में तो इत्तिफाक यह है कि कज़ा तो हर हाल में लाजिम है। लेकिन इस पर भी उलमा का कहना है कि इसने जो जितना बड़ा गुनाह किया है, बाज़ तो इनके ईमान और कुफ्र का मसला बना रखे हैं कि जानबूझकर छोड़ने की वजह से ये तो काफिर हो जाएगा। गैर मुकल्लिद कहते हैं कोई मसला नहीं दोस्तों, यहां तो ईमान और कुफ्र का मसला है। अगर अहले ज़वाहिर की बात ली जाए, वो तो इस ज़ाहिरी रिवायत के ज़ाहिर अल्फाज पर नजर करते उनके कुफ्र का फतवा देते हैं। और गैर मुकल्लिद वो है शयातीन और खन्नास की मुकल्लिदीन कहते हैं कोई मसला नहीं, छूट गई तो छूट गई, दुआ इस्तिग़फ़ार करो, मसला हल हो जाए। ये वो चौथा मसला है कि आमदन कसदन, पिछली 3 सूरतें वो है जो साहवा निस्यानन खतन, बवजह उज़्र के बवजह इल्म ना होने की कज़ा हुई हो, कज़ा तो उनमें भी लाजिम है जिनमें उज़्र था। यहां तो आमदन कसदन है, कज़ा इसमें भी लाजिम है, लेकिन साथ फरमाते हैं गुनाह भी लाजिम है, कज़ा भी लाजिम और गुनाह भी लाजिम। लिहाजा इसके बारे में बाज़ फुक़हा का फरमान यह है कि जो आमदन कसदन नमाज छोड़ने वाला हो, क्या पता अल्लाह इसकी तौबा कबूल करे या ना करे। सजा देना और न देना अल्लाह के इख्तियार में है। इसने जो मजाक का तरीका इख्तियार कर रखा है, इसको सजा भी दी जा सकती है, इल्ला कि जिस पर अल्लाह का फजल हो। तो इन तमाम रिवायत अहादीस फ़ुक़हा अहनाफ, फ़ुक़हा मालिकिया, शवाफिया, हनाबिला, तमाम फ़ुक़हा के इन फतवाजात को सामने रखते हुए मसले का खुलासा यह है कि दारुल कुफ्र में रहते हुए नमाज का इल्म ना होने की वजह से जो नमाज कज़ा हुई है, अहनाफ के नज़दीक उनकी कज़ा नहीं है, दीगर आइम सलासे के नज़दीक उनकी कज़ा है। लेकिन अगर किसी ने दारुल इस्लाम में इस्लाम कबूल किया है, फिर कहे कि मुझे इल्म नहीं था, इसमें चारों फुक़हा का इत्तिफाक है कि कज़ा लाजिम है। हाँ, नमाज का इल्म था, नींद या किसी भूल की वजह से नमाज न पढ़ पाया, तो जब भी याद आए, जब भी भूल का इजाला हो तो नमाज की कज़ा लाजिम है। इल्म था, बवजह उज़्र की नमाज छूटी, जब भी उज़्र का इजाला होगा तो नमाज की कज़ा लाजिम होगी। जानबूझकर आमदन कसदन नमाज छोड़नी हो, गुनाह लाजिम, कज़ा लाजिम, इसके बारे में अहादीस मौजूद हैं। क़िल्लत व कसरत के साथ एक नमाज हो, एक से ज़ायद हो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अमल से, अपने हुक्म से, साहबा ने अपने हुक्म अमल से साबित करके दिखाया है कि इन नमाजों की कज़ा लाजिम है। बाकी जो शयातीन
नफ्स की पैरोकारी करते हुए उम्मत को धोखा देना चाहते हैं, वो बस शयातीन का अपना तरीक़ाकार है। वैसे जैसे इबलीस ने वहां कसम खा के रखी कि मैं उम्मत को गुमराह करो, आपके बंदों को गुमराह करो, उसी शैतान की ये कारिंदे हैं जो हदीस के नाम पे गुनियत तालिबीन के अंदर अल-गुनियत लितालिबिल बिल हक के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि शैतान ने कुछ अंडे दे रखे, उनमें एक अंडा निकला जिसका नाम था हदीस, क्योंकि उनका काम ही था लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करना। लिहाजा जो वसवसा पैदा करने वाले हैं, जो आज के मौजूदा और मुरव्वज अहले हदीस वही है जो उम्मत के दिलों के अंदर वसवसा पैदा करते हैं। हाँ, नमाज, इबादत, रियाजत, आखिरत के बारे में वसवसे और शुबहात उनके दिल के अंदर पैदा करते हैं, वो वही अहले हदीस है, वही अंडे वाले हैं। अल्लाह इनके फरेब से, इनके धोखे से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। बाकी इस मसले की तफसील इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा ने मजमुल फतावा के अंदर लिखी है, अल फिक्ह अला मज़ाहिबिल अर्बा के अंदर तफसील है, अद-दरारी के अंदर शौकानी ने लिखी है, अस्सलात व हुक्म तारिक लिज़्ज़रई का इसी तरीके से अल-जामिल अहकामिल कुरान इमाम कुर्तुबी ने लिखी है, अल-लुग़ा फी शरहिल किताब इसके अंदर तफसील मौजूद है, अल-बहर राई के अंदर मौजूद है, अल-मजमू शरहुल मुहज़्ज़ब के अंदर तफसील मौजूद है, शरह नववी के अंदर तफसील मौजूद है, मुग़नियुल मुहताज के अंदर है, अल-इक़ना के अंदर, शरहुल उम्दा के अंदर, अल-मुहर्रर फिल फ़िक़्ह और इसी तरीके से मौसूआ अल-फ़िक़हिया अल-इस्लामिया व क़ज़ाया मुआसिरा इसके अंदर, इन सब कुतुब के अंदर तफसील के साथ इस मसले की तफसील लिखी हुई है। जो अहले इल्म है वो मुराजात इसकी तरफ करे। बाकी जो सबसिडी कौम है वो उम्मत को बस धोखा देने के लिए आई है, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उम्मत को भी हिदायत अता फरमाए। तो आखिरी मसला यही है, जिनकी नमाजें जितनी सारी कज़ा हो चुकी है, छूट चुकी है, तरतीब के साथ या उनका एक लिस्ट फहरिस्त बनाए कितनी सारे छूट चुके हैं, उनकी कज़ा करें। बाकी ये जो मसला है कज़ाए फ़वाइद, ये मुस्तक़िल उन्वान के साथ कुतुब फ़िक़्ह के अंदर आता है। अगर अल्लाह ने कभी चाहा तो इस उन्वान पर तफसीली बहस की जाएगी मसाइल और फ़ज़ाइल के साथ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आप सबको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको मसलक अहल सुन्नत वल जमात की पाबंदी और उलमाए हक़ की पैरोकारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।